بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی کچھ زیادہ شاخیں ہیں، شعبے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی توحید کی شہادت دینا ہے، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اس ترجمے کے بعد اس کی مختصر وضاحت پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ایمان ایک درخت کی طرح ہے۔ جیسے درخت میں شاخیں ہوتی ہیں، اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، اس کے اندر پھل اور پھول لگتے ہیں، یہ سب ملا کر ایک درخت مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے بھی 70 سے زائد شعبے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی جو جڑ ہے اور جو تنا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا اور دل و جان سے اسے قبول کرنا، اور ایمان کے جو دیگر شعبے ہیں، جیسے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی شاخیں، ایمان کی ٹہنیاں، ایمان کا پھل اور اس کے پھول اور اس کے دیگر تمام شعبے یہ ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، اور نماز کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرنا ہے، اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور نفاق سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالے تو صبر کرنا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، اور بڑوں کی قدر کرنا ہے، حسد سے بچنا ہے، غصے سے بچنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب ایمان کے شعبے ہیں۔ یعنی جس طرح درخت کے لیے پھل اور پھول اور ٹہنیاں ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایمان کی یہ تمام شعبے مل کر ایک ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان سارے شعبوں پر عمل کریں تاکہ ہمارا ایمان کا جو درخت ہے وہ پھولے اور پھلے اور بڑھے اور ایک مکمل ایمان بن جائے، اور ایسا ایمان جو اللہ کو پسند آنے والا ہو، ایسا ایمان بن جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کے اندر فرمایا کہ سب سے چھوٹے درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ مثال کے طور پر راستے میں کانٹا ہے یا پتھر ہے یا گندی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا خاص طور پر یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر مکمل نہ کپڑے پہنے تو ہم کہتے ہیں بڑا بے شرم ہے، اگر کوئی آدمی بڑوں کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا بے ادب، بے حیا ہے۔ تو ایک مطلب حیا کا یہ ہے، لیکن حیا کا اصل مطلب یہ ہے، حیا کی اصل تعریف یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ سے حیا کرے، اپنے اللہ سے شرم کرے،
اللہ سے شرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر بالعباد، اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک جگہ اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ رہتے ہیں جہاں بھی تم رہو. تو جب اللہ دیکھ رہے ہیں، جب اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو انسان کو یہ سمجھ کر کہ اللہ دیکھ رہے ہیں مکمل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. جیسے ماں باپ کے سامنے کوئی انسان گناہ نہیں کرتا، شرماتا ہے، تو اللہ سے بھی شرمانا چاہیے اور گناہ نہیں کرنا چاہیے. ایک انسان یہ سمجھے اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی اگر گناہ کرے تو وہ سب سے بڑا بے شرم اور سب سے بڑا بے حیا اور سب سے بڑا بدبخت انسان کہلایا جائے گا جو اللہ سے نہیں شرماتا. تو لہٰذا اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ حیا بہت اہم شعبہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اللہ کے شرم کا تقاضا یہی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنی چاہیے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں پیٹ میں بھرا ہوا ہے ان سب کی نگرانی کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ سر میں جو برے خیالات اور دماغ میں جو برے خیالات آتے ہیں ان کی نگرانی کرو، گندے خیالات کو اپنے دماغ سے بچاؤ، اور حرام اور ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اس کے اندر کوئی حرام غذا نہ جائے. پھر فرمایا موت اور موت کے بعد قبر میں تمہاری جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو. پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی جس نے یہ سب کچھ کیا، دماغ کو گندے خیالات سے بچایا، پیٹ کو حرام غذا سے بچایا، موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد رکھا، یہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے حیا کرنے والا ہے، اور یہی ہے جس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. معلوم ہوا کہ اللہ سے شرم کرنا اور اللہ سے حیا کرنا ہی صحیح معنوں میں حیا ہے. اور اللہ سے حیا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور سے گناہوں سے بچائیں. جب اس طرح ہم اپنے آپ کو مکمل گناہوں سے بچائیں گے تو ہم شرم کرنے والے بن جائیں گے، اور ہم جب دیگر تمام شعبوں پر عمل کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا شکر، سچائی، حلال حرام کی تمیز، یہ سارے شعبوں پر عمل کریں گے، تب ہم ایمان کے تمام شعبوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے. یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ. آخر میں ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم بات سنائی جائے گی. امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم جلد 4 صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو شخص کلمہ طیبہ کی شہادت پر قناعت کرے اور اس کو کافی سمجھے اور اعمال میں کوتاہی کرے، وہ انسان فنا ہونے کے قریب ہے. ذرا بھی تیز و تند ہوا چلے گی اس کے ایمان کا کمزور درخت جڑ سے اکھڑ جائے گا. تیز و تند ہوا سے مراد وہ احوال و خطرات مراد ہیں جو ملک الموت کی آمد کے وقت پیش آتے ہیں. موت کے وقت انسان کو بہت سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ہے تیز و تند ہوا. فرماتے ہیں امام غزالی جس ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، جس کی شاخیں وسیع نہیں ہوتی، وہ ملک الموت کی آمد کے وقت پیش آنے والے خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں امام غزالی کہ خاتمے کے وقت، موت کے وقت وہی ایمان سلامت رہتا ہے جس کی بنیاد طاعتوں پر ہو، جس کی بنیاد اعمال پر ہو، جو دین کے تمام شعبوں پر عمل کرتا ہو، وہی ایمان سلامت رہتا ہے موت کے وقت میں. امام راضی پھر لکھتے ہیں کہ وہ ایسا نازک وقت ہوتا ہے موت کا وقت کہ بہت کم لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچتے ہیں. تو دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا کافی ہے، صرف نام کے مسلمان بن جانا کافی ہے.
چاہے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، حلال کریں یا حرام اختیار کریں، یہ ایسا سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ موت کے وقت پتہ چلے گا کس کا ایمان کمزور ہے، کس کا ایمان طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے اور اپنے ایمان کو مکمل بنانے کے لیے اور اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں صحیح سلامت لے جانے کے لیے تمام کے تمام شعبوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ضروری ہے، قرآن کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کچھ باتوں پر عمل کریں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ ہمارا ایمان نامکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اور ایمان کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام کا ایمان ایسے ہی تھا جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے۔ اب صحابہ کیسے ایمان لائے؟ صحابہ کا ایمان اسی طرح تھا کہ وہ ہر شعبے پر عمل کرتے تھے، اللہ کے ہر قانون پر، ہر حکم پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ یہی ہے دراصل مکمل مسلمان، مکمل مومن۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل ایمان عطا فرمائے۔